اس کے بعد جب اسماعیل کو گردن کے اوپر سوری ریتنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل میرا خلیل آج جلال میں ہے، جنت سے جلدی سے دمبا لے کر کے جاؤ اور اسماعیل کو نکال کر کے دمبا کو رکھ دو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور دمبا رکھا، دمبا ذبح ہو گیا، چھری چل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی کھول کے دیکھا تو دمبا ذبح پڑا تھا۔ حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب ایک بار ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے، اور ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر پتھر پڑے تھے۔ کون سا چہرہ؟ والضحیٰ، تیرے چہرے کی قسم۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو قسم کھانی ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی۔ والضحیٰ، تیرے چہرے کی قسم، واللیل، تیری زلفوں کی قسم۔ اتنا پیارا چہرہ نبی کا کہ اللہ تعالیٰ بھی دلار کرتا ہے اس چہرے کے اوپر۔ جب پتھر پڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک دعا کی، اللہم اشکو الیکا، اے اللہ میں تجھ سے تھوڑا گلہ نہ کروں، تھوڑا شکوہ نہ کروں، تھوڑا تجھ سے روؤں گاؤں نہیں۔ جب پتھر پڑے آپ کے اوپر، آپ لہو لہان ہو کر کے گر گئے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ میں تجھ سے آج کچھ گلہ نہ کروں، کچھ شکوہ نہ کروں۔ اے اللہ تو نے مجھے کہاں پھنسا دیا جنہوں نے میرا مار مار کر برا حال کر دیا۔ لیکن پھر کہا ان لم تکن علی ساکتا فلا ابالی، اے اللہ اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی ہے تو ساتوں آسمان کے فرشتے تڑپ اٹھے، فرشتے حاضر ہو گئے، ہوا کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سب سامنے کھڑے ہیں۔ اے اللہ کے نبی حکم فرماؤ، ابھی ان کو چکی کی طرح پیس کر پھینک دیا جائے گا طائف والوں کو۔ وہاں پر دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان طائف بستی بسی ہوئی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پتھر مارے تھے۔ لیکن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، چھوڑو میں ان کے لیے ظالم بن کر نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ اگر یہ مجھے نہیں پہچانتے تو ان کی نسلوں میں کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا پیدا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے نبی نے تو ہمارے ساتھ وفائیں کی ہیں، اور ہم ان وفاؤں کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے اپنے آخری وقت میں بھی نماز کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ آج دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آنے والا ہے آج جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ حضرت ام سلمہ دروازے کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین آئے، ادھر ادھر سے اچھل کود کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گھس گئے۔ جب گھر کے اندر گھس گئے تو ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت ام سلمہ گھبرا گئی، اندر آ کر کے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو گود میں لگائے ہوئے ایسے ایسے ہل ہل کر کے رو رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ پوچھنے لگی، اے نبی کیا ہوا، آپ اس طرح رو کیوں رہے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دے گی، حضرت حسین کو، یہ میرا بیٹا ہے جس کو میری امت ذبح کر دے گی، یہی آ کر کے آج مجھے فرشتے نے بتایا ہے۔ اور وہ مٹی دکھائی کہ اس مٹی کے اندر میرے بیٹے کی لہو کی چھینٹیں گریں گی، خون کی چھینٹیں گریں گی۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کے گھر کے باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے
اور اجازت مانگ رہا ہے اندر آنے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جائے. ہم نے اس کو کم منع کیا. جب موت کا فرشتہ اندر آیا اور آتے اس نے کہا السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. جب سلام کیا اور یہ بھی کہا اے نبی آپ واحد ایسی شخصیت ہیں، واحد اکیلے ایسے آدمی ہیں جس سے ہم نے سلام کیا ہے. آج سے پہلے نہ آج کے بعد کسی کو میں سلام نہیں کرتا. میں جس کے پاس جانا ہوتا ہے ڈائریکٹ جاتا ہوں، اجازت بھی نہیں لیتا. لیکن یہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم میرے نبی کی روح قبض کرنے جانا تو اجازت لے لینا. اگر وہ رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، اور اگر آنا چاہیں تو ان کو لے آنا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ میری روح قبض کرو تو قبض کر لو گے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں تو حکم کا تابع دار ہوں، آپ حکم دیں گے تو آپ کی روح قبض کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف ایسے دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا کیا کہتے ہو جبرائیل؟ تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات جو آپ حضرت جبرائیل نے فرمائی، آج ہم اور آپ کو بھی یہ دعا کرنے کی چاہیے کہ اگر ہماری موت کا وقت آئے تو اس حالت میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت کا شوق رکھتا ہو، پھر مزہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی میت کے اندر گئے، دفن کرنے لگے. تو دفن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کو دیکھ کے مسکرا اور وہ تجھے دیکھ کے مسکرائے. ایسی موت آنی چاہیے. تو جب حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ شوق رکھتا ہے آپ کی ملاقات کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری امت کا کیا ہوگا؟ کیا پوچھ لیا؟ اگر پوچھنا تھا، اگر ہم لوگ جانے لگے تو ہم پوچھیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے کھیتی اور کاروبار کا کیا ہوگا. لیکن نبی نے جاتے وقت پوچھا کہ ہمارے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً واپس گئے حضور اکرم صلی اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں، اور وہاں سے پھر واپس آئے اور کہنے لگے اے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. جب یہ الفاظ آ کر کے فرمائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں اور دوستو، رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر حضور یہ سوال نہ اٹھاتے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا تو ہم میں سے کتنے سور بن گئے ہوتے، پتہ نہیں کتنے بندر بن گئے ہوتے، سانپ بن گئے ہوتے. ایسے ایسے ہم سب کے کارنامے ہیں، جھوٹ بولنے کے، حرام خوری کرنے کے، حرام کمائی کرنے کے ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں بدل دیتا. لیکن جب حضور نے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ ہماری امت کے بعد، ہمارے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جس کی بدولت ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں. ورنہ ہم سب کے اعمال اس لائق نہیں کہ اس دنیا کے اوپر سانس لے سکیں. ہم سب کی شکلیں بدل دی جاتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو حضور نے جب یہ وعدہ لے لیا تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا اللہ اب تو مجھے بلا لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں الصلاۃ الصلاۃ، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے جو ماتحت ہیں، تمہارے جو انڈر گراؤنڈ ہیں، مطلب تمہارے نوکر، تمہارے بیوی بچے، ان کے اوپر رحم کرنا. اور یہ بھی فرمایا، دو نصیحتیں کی جاتے جاتے کہ اپنی نمازیں نہ چھوڑنا اور ان کے اوپر رحم بھی کرنا. آج ہم اور آپ کتنے لوگ نمازی ہیں؟ ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں کتنی نمازی ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے سوال اٹھایا تھا. یہی نہیں، کل میدان محشر کے دن جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا
ہر آدمی سوچ رہا ہوگا کہ ہاں آج ہماری جان بخش دی جائے، ہر آدمی سوچ رہا ہوگا ہاں ہماری جان بخش دی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے آج تم مجھے معاف کر دیں، مریم کا بھی سوال نہ، اپنی ماں کا سوال بھی نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ ایسے وقت میں ایک آواز آئے گی، ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ سب کے چہرے ہکا بکا ہو جائیں گے، چاروں طرف دیکھیں گے کہ یہ تو ایسا ماحول، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو پھر دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی پھیلائے ہوئے عرش کی طرف امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہے اپنی امت کے ساتھ، اور آج ہم ہیں کہ ان کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو توڑتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔